ویلکم بیک۔ T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، وہاب ریاض کے بعد گیری کرسٹن نے بھی رپورٹ جمع کرا دی۔ گیری کرسٹن نے رپورٹ میں کھلاڑیوں کی ڈسپلن پر بات کی ہے۔ شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر وہاب ریاض کے بعد گیری کرسٹن نے بھی رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ گیری کرسٹن نے رپورٹ میں کھلاڑیوں کے ڈسپلن پر بات کی، اور جبکہ ہیڈ کوچ نے بھی کھلاڑیوں کے کھیل سے آگاہی پر تفصیل دی۔ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کی فٹنس پر بھی سوالات اٹھا دیے، جبکہ چیئرمین پی سی بی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کو کراچی بندرگاہ کو ٹرانزٹ تجارت کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دی تھی۔ دوشنبے میں پاکستان اور تاجکستان کے وزراء اعظم میں 2 طرفہ ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کو تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بلندی سے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی پروازوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، اس میں اضافے پر زور دیا ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ریل ٹریک، سڑکوں کی تعمیر سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے، اس لیے پاکستان ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کے مطابق روابط کے مزید فروغ کو جاری رکھے گا اور جلد علاقائی کنیکٹیویٹی سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے تاجک ہم منصب کو تیسری IB کانفرنس کے کامیابی انعقاد پر مبارکباد دی اور تاجکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، تاجک اور پاکستانی عوام کے درمیان مذہبی اور ثقافتی اقدار مشترک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے تاجکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے چیئرمین نے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ارکان پارلیمنٹ دونوں ممالک کی عوام کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور تاجک ارکان پارلیمنٹ کی مسلسل بات چیت اور روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ صبرائی اجلاس آج سے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کے علاوہ روسی اور چینی صدور سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امریکہ کے دفاعی ادارے پینٹاگون نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون جاری ہے۔ ترجمان پینٹاگون جنرل پیٹرک رائڈر نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کے ایک بیان میں کہا، انسداد دہشت گردی پر مل کر کام کرنے کی ہماری طویل تاریخ ہے۔ And Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم تقریب سے خطاب میں کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ہماری شراکت داری خوشحالی اور سلامتی کے طویل سفر کا حصہ ہے۔ امریکہ کی یوم آزادی پر پاکستان کے ساتھ مسلسل شراکت داری کا جشن منانے کے لیے امریکی سفارت خانے میں میڈ ان USA تقریب انعقاد کیا گیا۔ اردو یو سے ہمارے سفر کا ہر ایک قدم اہمیت رکھتا ہے۔ Each step of the journey is important. And while at times we've had to tackle great challenges such as floods, war, a pandemic, and economic setbacks, those of us who've worked together to strengthen this relationship have always recognized that the partnership is and always has been part of a longer journey towards increased prosperity and security for our two nations, and that each step on this journey is important. Today, we're upgrading Mangla and Tarbela with new GE turbines. The originals lasted for 50 years, and the new versions will last another 50 years. A 100-year investment in Pakistan, funded directly, not through loans. That's what we mean by commitment. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری اذیت کا شکار ہیں۔ کوہاٹ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا، ہنگو سڑک بند کر دی۔ مردان میں وزیر خوراک ظاہر شاہ نے گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر بجلی بحال کرائی۔ حیدرآباد میں شدید گرمی میں بجلی کی بندش کے ساتھ پانی کا بحران بھی سنگین ہو گیا ہے۔
شدید گرمی میں بجلی آتی نہیں، بھاری بل آ جاتے ہیں، اب تو جینے کے قابل رہے نہ ہی مرنے کے۔ شہر شہر بجلی کے ستائے عوام بے بل آؤٹ ہے، کہتے ہیں جنریٹر چلاؤ یا کوئی اور انتظام کرو، بجلی کا بل پورا آئے گا۔ لائٹ ہی نہیں، لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکل رہے، کیا کریں؟ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ الیکٹرک والوں سے کہ جب 17-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرو گے تو بھائی لائٹ دے رہے کتنی دیر کے لیے ہو؟ آپ گھر میں جنریٹر چلاؤ، آپ بھلے باہر بیٹھ کے ٹائم گزارو، لیکن آپ کا بل ماشاءاللہ پورا آئے گا۔ ان لوگوں کو تو بل چاہیے، لوگوں کو یہ تھوڑی ہے کہ لائٹ دینی ہے۔ وابڈا کی طرف سے اتنے پریشان ہیں، گھر میں بچے بیمار، ہم بیمار، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ پانی کا ٹائم ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور لائٹ ہوتی ہے تو پانی چلا جاتا ہے، لوگ روزانہ مشکل ہو رہی ہے۔ لائٹ یہاں پر 24 گھنٹے میں صرف 4 یا 5 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی شدید پڑ رہا ہے یہاں پر اوپر، اور کوئی کمپلین کرنے والا نہیں ہے، حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک تو گرمی نے پریشان کیا ہے اور دوسرا وابڈا والوں نے پریشان۔ 1 گھنٹہ آتی ہے 3 گھنٹے بند ہوتی ہے، پھر 1 گھنٹہ آتی ہے 3 گھنٹے بند۔ 300 یونٹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 8000 ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 4000 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜੀਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ है, ना गैस है, ना पानी है। बिल जड़े और ठोकी खड़े ने। बिल इतने भेज देते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सारी रात 11 बजे लाइट गई है, उसके बाद सुबह 6 बजे के बाद लाइट आई है। बिजली तकरीबन 24 घंटे में 12 घंटे नहीं है, ट्रिप होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर खराब है, लैंक हो गया, ये हो गया। ये इतना भारी बिल आया है 42,000। हम बेचारा कहाँ जाएंगे? जब हम यहाँ से जाते हैं घर सोने के लिए तो 2 बजे बिजली चली जाती है, दिन को 10 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे आती है, फिर 2 बजे चली जाती है, 3 बजे आ जाती है। اور خیبر پختونخوا میں گندم کی بڑی مقدار میں خریداری کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 500 روپے کا اضافہ ہوا۔ آٹا ڈیلرز کا کہنا ہے ذخیرہ اندوز اور منافع خور مافیا کو لگام ڈالا گیا تو خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں عدنان طارق۔ خیبر پختونخوا حکومت کی گندم کی بڑی مقدار میں خریداری کے باوجود صوبے میں ایک بار پھر آٹے کی فی کلو مسلسل قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے 2 ہفتے 1700 تھی، تقریباً 2100-2200 اوپر چلی گئی ہے۔ اس پہ ایک پہ نہیں رہتی نا، تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنی مرضی ہے جو جتنا کرے۔ آٹا ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل میں کمی، گندم کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خور مافیا کو لگام نہ ڈالا گیا تو خیبر پختونخوا میں آٹے کی فی کلو قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں نے گندم کو ذخیرہ کر دیا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ جس ریٹ پہ وہ گندم بیچتے 7,000 روپے میں 100 کلو گرام گندم ملتی تھی، ابھی میرے خیال میں 9,000 تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب میں ہمیں 2,000 روپے فی تیلا بتا رہے، لیکن اس پہ ٹیکس بھی لگا ہوا ہے۔ صوبے کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں 20 کلو مکس آٹے کا تھیلا 2100 روپے جبکہ فائن آٹے کا تھیلا 2200 روپے تک جا پہنچا، جس میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ارسلان جنید کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان جاری ہے۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 80,000 سے اوپر پہنچ گیا۔ 752 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 80,305 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے IMF سے ممکنہ معاہدے کی خبروں اور مثبت معاشی اشاریوں کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال ہوا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ خبر یہ کہ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ آئندہ ہفتے فیصلہ سنایا جائے گا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے، بتائیے حسین۔ جی دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پر عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل ریاست آزاد اظہر صدیق اور عادل عزیز قاضی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ پیمرا کے وکیل سعد ہاشمی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا کیا رپورٹ ہوا جس سے ڈائریکٹو جاری کرنا پڑا، آپ سیدھا پابندی پر ہی چلے گئے۔ وکیل پیمرا نے کہا کہ پیمرا نے اجازت دے دی ہے کہ جب تحریری فیصلہ آئے تو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ زمانت تبدیل ہو چکا ہے، چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، ہمیں ان چیزوں کے ساتھ خود کو ڈالنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کروں تو ایسا کچھ نہیں کہ کہیں غلط رپورٹنگ ہوئی ہے، کل میں نے جو کہا ہے وہ بالکل درست رپورٹ ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے ہر سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے کیس میں سنے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک کیس ایسا نہیں جو مس رپورٹ ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ یہ کہنا پڑے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے تمام دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے اور انڈیا یہ دیا ہے کہ آئندہ ہفتے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جی شکریہ آپ کا۔
पंजाब असम्बली की अपोजिशन का असम्बली ऐवान के गेट पर अलामती एहतजाज जारी है, जिसमें 2 करारदादें पेश की गई हैं। असम्बली के गेट पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से, बताइएगा। जी, पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके अरकान असम्बली का जो अलामती इजलास है वो जारी है, जिस इजलास के अंदर मुकम्मल तौर पर हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत की गई है। ये इजलास मुनक्कद किया गया उस सिलसिले में जब स्पीकर पंजाब असम्बली ने तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। उसके बाद यहाँ बाकायदा तौर पर इजलास हुआ। इस इजलास के दौरान 2 करारदादें जो है वो यहाँ मंजूर की गई। पहली करारदाद 9 मई की मज़म्मत के हवाले से थी, जबकि दूसरी करारदाद जो थी यहाँ पर जो मंजूर हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, कायदीन, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की गिरफ्तारी और उन पर होने वाले मुबैना तशद्दुद के खिलाफ वो करारदाद थी। इस इजलास के अंदर वो 11 अरकान जो कि मुअत्तल किए गए थे वो मौजूद है, जबकि उसके अलावा इजलास की सदारत जो है मियाँ एजाज शफी कर रहे हैं। कायदे इसमें इख्तिलाफ यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने इस इजलास के सिलसिले में बड़े पैमाने पर भारी पुलिस की नफरी जो है वो भी यहाँ तैनात की हुई है। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया गया। सेशन अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर को भी बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज था। बानी पीटीआई, शेख रशीद और दीगर की जानिब से वकील सरदार मसरूफ अंसर कियानी ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की बगैर मुदाखलत जेल मुलाकातों की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए पेटिशन पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस समाअत के लिए कल मुकर्रर करने की हिदायत की। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में उनका कहना था, हैरानी होती है पीटीआई की जानिब से कौन ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा दे रहा है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी पार्टी का हिस्सा नहीं। कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की, तीनों को पार्टी में कबूल नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई कोई भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए मुकद्दम होगा। इमरान इस्माइल को और अली जैदी को ये पार्टी से इनको निकाल दिया गया इमरान खान साहब के ऑर्डर्स के ऊपर। ये वो जब इन्होंने आईपीपी ज्वाइन की थी उस वक्त इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है। कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ये पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। ये इनका कहना करना जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है फॉर द पार्टी और इनको पार्टी में दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। ये जब डाउट्स छोड़े गए थे एक पर्पस के तहत छोड़े गए हुए ये डाउट्स, वो था पार्टी के अंदर दाखिल होकर पार्टी को कमजोर करें, पार्टी में रख ना डालें। अली जैदी साहब कितनी जेल में रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब कितनी जेल में रहे हैं और ये जो साहब हैं ये जेल में रहे हैं किस वजह से रहे हैं, ये भी कहानियां आपको सुना देंगे किसी वक्त। तो ये वीआईपी जेलों में रहे क्या? जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम कमज़ोर हुई तो फ़ायदा पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को होगा। एआईवाई न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सोचे कि उनके अंदर कौन लोग हैं जो उनका नुकसान करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं मगर फ़िलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था कि क्या आप चाहेंगे कराची हैदराबाद का मैंडेट आपके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो? निज़ाम में कोई तो आपके अलावा भी जीतेगा तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी है ना। आप कहें कि भाई जो एक आदमी है वो चोर है, वो डाकू है और उससे बात नहीं हो सकती, तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो पीटीआई ने प्ले किया है। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात ही नहीं हो सकती और बात अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये जो है ना ये खला बहुत बढ़ रहा है। एमक्यूएम से जो ताल्लुक था या वो गलती थी, उस जमाने तक हमारे सामने चीजें रिवील नहीं हुई थी तो हमने गलती समझ के तो जो है वो उनका साथ नहीं दिया। कुछ धमकियां मिली होंगी जब छोड़ा, अपनी प्लानिंग करते होंगे मारने की। आपकी सफारी जी सफारी जो है वो जो छोड़ने की सबसे छोटी सजा मौत होती थी उस जमाने में। ठीक है, ये काम मुस्तफा कमाल ने यानी कायम खानी ने ये वाला काम
پھر کیا ہے. پیپلز پارٹی سے ہمارے تعلقات کوئی دشمنی ہماری نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بھی انگیجمنٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی الحاق کی بات کر رہے ہوں. یہ میٹنگ ہماری بہت اچھی ہوئی ہے زرداری صاحب سے. پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہ آپ کیوں تعلقات ایسے رکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی اور جو ہے حیدرآباد آپ کے جو ہے وہ اگینسٹ کھڑا ہو؟ خدا نہ خواستہ پارٹی بڑی پارٹی ہے, سوچنا چاہیے, اور ہم اور اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے کریم آباد میں نامعلوم ملزمان نے موٹر سائیکل سوار شہری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے. مقتول کی شناخت تاحال نہ ہو سکی. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے جو SSP سینٹرل کے ساتھ موجود ہیں. جی نذیر. کریم آباد کے قریب اس اپارٹمنٹ کے اندر موجود ہوں جہاں پر کچھ دیر قبل ٹارگیٹڈ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اس وقت SSP سینٹرل ذیشان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم اسے تفصیلات جانیں گے. آپ بتائیں گے یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل, صبح کو یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک بندہ بائک پہ تھا اور اس کو ملزمان نے فائرنگ کر کے اس کی موقع پہ ہلاکت ہو گئی. تو ہم جیسے ہی موقع پہ آئے اور ہم نے ایویڈنس اکٹھے کیے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ 2 بندے ان کے پیچھے آئے ہیں اس بندے کے, اور پیچھے سے اس کو سر میں گولی ماری ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. واقعہ ابتدائی طور پہ ہمیں جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ ہے. اب اس کی وجہ کوئی کیا ہے, پوسٹ مارٹم اس کا کرایا جا رہا ہے. آپ بالکل دیکھیں, پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یہاں پر DVR موجود تھا, باہر کیمرے لگے ہوتے, CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں اور اس حوالے سے مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی. نئے بجٹ کے فوری بعد ملتان میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. عوام اور دکاندار دونوں ہی مہنگائی سے پریشان ہیں. مزید بتائیں گے مرزا احمد علی اپنی رپورٹ میں. 2024-25 کے پیش کیے جانے کے بعد سے اوپن مارکیٹ میں مسلسل اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حالیہ نئے لگائے جانے والے ٹیکسز کی وجہ سے دکاندار حضرات مشکلات کا شکار ہیں. جتنی بھی دالیں ہیں سب چیز کے ریٹ انکریز ہو چکے ہیں. بجٹ سے پہلے کافی ریٹ کم تھے چیزوں کے, اب یکدم 50-100 روپے کلو بڑھ گئے ہیں. گاہک تو ہم سے لڑ رہے ہیں. گزشتہ ایک ماہ میں دال چنا 140 روپے فی کلو اضافے کے بعد 400 روپے, دال مونگ 80 روپے اضافے کے ساتھ 380 روپے, دال ماش 140 روپے اضافے کے بعد 700 روپے, دال مسور 100 روپے اضافے کے ساتھ 360 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. شہری مہنگائی کم کرنے کے دعوی پر آنے والے حکمرانوں سے نالاں ہیں. جیسے حکومت ہے انہوں نے کہا ہم نے کہ مہنگائی کم کرے, کنٹرول کریں گے. جیسے بجٹ پیش ہوا بہت مشکل ہو گیا ہے. دال چنا خریدتے تھے 1 کلو, اب پائیا بھی مشکل ہو گیا. آٹا مہنگا ہو گیا, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں, بل اتنے آ رہے ہیں. سفید اور کالے چنے 60 روپے فی کلو اضافے کے بعد 400 روپے, چاول 30 روپے فی کلو اضافے کے بعد 360 روپے فی کلو تک جا پہنچے ہیں, جبکہ آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہوا ہے. حالیہ بڑھتی مہنگائی کی لہر سے عام شہری براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود ہے. وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن ہوا میں نمی کا تناسب 60% کے قریب ہونے کی وجہ سے حبس کی کیفیت برقرار ہے. گرمی کی شدت بھی کم نہ ہو سکی. کراچی کا درجہ حرارت اس وقت 35 سینٹی گریڈ ہے, جبکہ اس کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی موسم گرم مرطوب ہے. DI خان میں درجہ حرارت 45 ڈگری, بہاولپور اور جھنگ میں 44, فیصل آباد, ملتان اور سرگودا میں 43, سبی 41, دادو, لاڑکانہ, جیکب آباد میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.